الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب و بیان ما یباح من الغیبہ۔ غیبت کے متعلق آپ حضرات نے بہت تفصیل کے ساتھ سنا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مشغلہ جو ہے غیبت کرنے کا ہے، اس وجہ سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غیبت میں گناہ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس کو ہم اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کو سب سے اچھی اپنی چیز دیتے ہیں۔ اس لیے غیبت سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے، غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بیان آ رہا ہے اس میں غیبت کے کرنے کی کچھ رخصت دی گئی ہے، کچھ اجازت دی گئی ہے۔ یہ پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ نہ سمجھ لیں کہ غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ ان چیزوں کے وجہ سے یا ان باتوں میں اگر کسی کی غیبت کی جائے تو غیبت کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، صرف اتنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی ایک اچھے مقصد کے لیے، کسی ایک اچھی بات کے لیے غیبت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اس غیبت کرنے کی وجہ سے غیبت کرنے والے کو اور غیبت سننے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اعلم ان الغیبۃ تباح لغرض صحیح شرعی لا يمکن الوصول الیہ الا بها۔ غیبت کسی صحیح مقصد کے لیے، غیبت کسی صحیح وجہ کے لیے، غیبت کسی صحیح کام کو کرنے کے لیے اگر کی جائے تو بغیر غیبت کیے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے کام کے لیے غیبت کرنا جائز ہے، اور اس کے 6 اسباب ہیں۔ اول تظلم، اگر کوئی کسی آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اب اس ظلم سے اس کو بچانا ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا، کوئی بتانے والا اگر نہیں بتائے گا تو ظالم اس کے ظلم کو کس طریقے سے روکے گا۔ اس وجہ سے اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تم کسی حاکم کے پاس یا کسی ایسے آدمی کے پاس جو بڑا آدمی ہے، جس کا اثر ہے، لوگوں کے اوپر بات چلتی ہے، اس کے سامنے اگر تم کہو کہ بھائی فلاں کے آدمی کے اوپر فلاں آدمی غیبت کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ غیبت کرنے کی اجازت ہوگی، غیبت کرنے کی گنجائش ہوگی۔ الاول تظلم، پس جائز ہے مظلوم کے لیے ان یتظلم الی سلطان، بادشاہ کے پاس، قاضی کے پاس، یا ان کے علاوہ ان لوگوں کے متعلق کہ جن کو معلوم ہے کہ یہ اس کام کو روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، یا قدرت علی انصاف ہی من الظالمہ، یا ظلم کر رہا ہے تو اس کا انصاف دلانے کے لیے غیبت کی جا رہی ہے۔ فیقول ظلمنی فلانا بقضا، اور وہ آدمی کہے کہ فلاں نے مجھ پر ایسا ظلم کیا ہے، تو اس صورت میں یہ غیبت کرنے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے مظلوم کو مدد کرنا۔ الثانی الاستعانۃ علی تغیر المنکر، اگر کوئی خلاف کام ہو رہا ہے، خلاف شرع کام ہو رہا ہے، اور اس خلاف شرع کام کو عامتاً اچھا معاشرہ ہو تو منکر کام، برا کام ظاہراً کھلم کھلا کوئی نہیں کرتا، بلکہ چپکے سے کرتا ہے، کوئی دیکھتا نہ ہو۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، اور تمہیں اس کو برے کام سے روکنا ہے، تو اس وقت میں تمہارا جو بڑا ہو، استاد ہو، معتمم ہو، متولی ہو، قاضی ہو، تو ایسے آدمی کے سامنے تم کہو کہ بھائی فلاں آدمی کام کر رہا ہے، تحقیق کرو، اور تحقیق کر کے اس کام کو روکو۔ تو اس کام کے لیے اگر غیبت کی جائے گی تو بھی جائز ہوگا۔
مدد حاصل کرنا ہے منکر کو روکنے کے اوپر، اور گناہ سے بچانا ہے اس کو نیکی کی طرف۔ پس کہے لمن یرجو قدرت ہو، جس آدمی کے پاس پاور ہو اس برائی کو دور کرنے کے لیے، تو اس صورت میں اس کی غیبت کرنا جائز ہو کہ فلان یعمل کذا، کہ فلانا آدمی ایسا گناہ کام کر رہا ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تم طاقت کے ذریعے سے اس گناہ کو روک لو۔ وَزْجُرْهُ عَنْهُ نَحْوَ ذَلِكَ، اس کو روکو، منع کرو، ڈانٹو وغیرہ۔ وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ تَوَسُّلُ إِلَىٰ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، اب یہاں جو غیبت کرنے کی اجازت دی ہے یہ نہیں کہ غیبت درست ہے، بلکہ ایک منکر کام، غلط کام، خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، اس خلاف شریعت کام کو روکنے کے لیے تم کہہ رہے ہو تو یہ جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يَقْصُدْ بِذَلِكَ، اب اگر تمہارا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد جو برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے بلکہ کچھ دوسرا ہی مقصد ہے، تو اس صورت میں ایسے وقت میں تم کو غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور غیبت کرنا گناہ ہوگا۔ تیسرا، استفتاء فتویٰ حاصل کرنا ہے، اور اس فتوے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کام برا کر رہا ہے تو اس کی برائی بتا رہے ہیں کہ بھائی فلانا آدمی ہے یا وہ اس قسم کا کام کر رہا ہے، یہ کام کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، کیا ہے۔ تو ایسے وقت میں کسی آدمی کے متعلق تحقیقات کرنے کے لیے غیبت کرنی پڑے، اس میں جو برائی ہے اس برائی کو ذکر کرنا پڑے تاکہ وہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ الثالث الاستفتاء فیقول للمفتی، تو مفتی صاحب سے کہا جائے ظلمنی ابی، مجھ پر میرے ابا جان نے ظلم کیا ہے، یا ظلمنی اخی، مجھ پر میرے بھائی نے ظلم کیا ہے، یا مجھ پر بیوی نے ظلم کیا ہے، یا فلانے نے ظلم کیا ہے اور ایسا ظلم کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس قسم کی چیز مفتی صاحب سے کہہ کر فتویٰ حاصل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وما طریقے فی الخلاص منہ، اور جو میرا ابا جان، میری امی، میرا گھر والے، میرے رشتہ دار، میرا دوست جو یہ مجھ پر برا کام کر رہے ہیں، اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے فتویٰ حاصل کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے میں فتویٰ پوچھ رہا ہوں۔ وما طریقے فی الخلاص منہ و تحصیل حق و دفع الظلم، حق کو حاصل کرنے کے لیے اور مجھ پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دور کرنے کے لیے، اس کے علاوہ یعنی اس کی برائی کرنے کے علاوہ، اس کی برائی کو ظاہر کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، تو یہ سب کا سب جائز ہے حاجت اور ضرورت کی وجہ سے۔ جائز ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر تم گناہ کرو گے، غیبت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غیبت کے جو گناہ ہے یَأْکُلُ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوهُ، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ولیکن الأحوط والأفضل أن يقولوا ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصل به الغرض من غیر تعیین۔ کہتے ہیں ایک دوسری صورت بھی ہے کہ جس میں غیبت سے تم بچ سکتے ہو، اور یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے اپنے باپ کے متعلق، ایک آدمی ہے جو اپنے بیٹے پر یہ ظلم کر رہا ہے، ایک شوہر ہے جو اپنے عورت کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی ہے جو فلاں دوست کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، اس کا نام نہ لو اور بغیر نام کے اس کی حالت بتا دو، سامنے والا جو ہے اصلاح کرنے والا پولیس ہے یا حاکم ہے یا دوسرا جو بھی ہے، وہ تحقیق کر کے اس صورت میں اس کام کو نمٹا دے گا، اس کا حق ادا کر دے گا، تو یہ جائز ہے اور بہتر راستہ ہے، احوط ہے، افضل ہے۔ چوتھا، تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتہم بذالک من وجوہ، ان میں مسلمانوں کی ڈرانے کے لیے یا شر سے بچانے کے لیے یا ان کو نصیحت کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کہتا ہے وذالک من الوجوہ منہا جرح المجروحین،
اگر کسی جگہ پر زخمی کیا ہے تو بھائی کسی آدمی نے وہاں پر گولی چلائی ہے، 2 آدمی زخمی ہو گئے، 3 آدمی زخمی ہو گئے، 4 آدمی زخمی ہو گئے، نام تو کچھ نہیں لیا تم نے، لیکن یہ بتا دیا کہ فلانی جگہ پر یہ جرم ہوا ہے، تاکہ وہ جرم حاکم وغیرہ ہو وہ حاکم روک سکے، منع کر سے بچا سکے۔ من الروات والشہود ذالک جائز باجماع المسلمین بل واجب للحاجت، بلکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ فساد اور برائی اور غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اس طریقے سے کرنا جائز اور درست ہے۔ ومنہا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے المشاورۃ فی مساہرۃ الانسان او المشارکۃ او ایدائہ او معاملاتہ او غیر ذالک او تجاویزہ ویجب علی المشاور ان لا یخفی حالہ۔ اگر تم نے کوئی مشورہ کیا تھا اور کوئی بات چیت کی تھی، کسی سے پارٹنرشپ کی تھی، کوئی بات چیت کی تھی، لیکن اب اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اگر تو اس کی برائی ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ومنہا اذا رعا متفقہا یتردد فی المبتدع او الفاسق یاخذ عنہ علم وخاف یتضرر المتفقہ بذالک فعلیہ نصیحتہ بیان حالہ ویشترط ان یقصد النصیحۃ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بدعتی ہے، وہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، کوئی بدعتی ہے وہ بات سننے کے لیے آ گیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اگر اس طریقے سے اس کے سامنے بات کی جائے گی کہ فلانی قوم یوں کر رہی ہے، نام نہیں لے رہے تم، یوں کر رہے ہیں کہ تعزیہ کر رہی ہے، فلانی قوم یہ ہے جو کیا ہے بدعتیں کر رہی ہے، اس قسم کی چیزیں، تاکہ سامنے والا ان بدعتیوں کو جانے اور سمجھے، تو اس صورت میں اس وقت بھی جائز اور درست ہوگا۔ فیجب ذکر ذالک لمن لہ علیہ ولایۃ عامۃ لیزیلہ، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ ایرے گہرے نتو خیرے کو کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس یہ عہدہ ہے، یا ان کے پاس یہ طاقت ہے، یا یہ حاکم ہے، یہ کیا ہے CID وہ پولیس والا ہے، اور یہ اس قسم کی چیز روک سکتا ہے، اس وجہ سے تم اس کو کہہ رہے ہو، تو یہ غیبت کرنا درست ہے۔ اور وَيُوَلِّ مَن يُصْلِحُ اب یعلم ذلک منہ لیعاملہ مقتضی حالہ ولا یغتر بہ وان یسعی فی ان یحثہ علی الاستقامۃ او یستبدل بہ، درست کرنے کے لیے، معاملے کو سدھارنے کے لیے، یا برائی کو دور کرنے کے لیے، یا معاملے میں سکون اور صلاحیت اور اچھائی پیدا کرنے کے لیے اگر یہ کہا جائے تو جائز اور درست ہے۔ والخامس ان یکون مجاہرا بفسقہ، آدمی جو گناہ کرتا ہے، آدمی تو اولاً تو گناہ سے خود بخود ہی رک جانا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر بھی اگر کبھی نفس کے تقاضے سے گناہ ہو جائیں تو چھپ چھپا کر کرنا چاہیے۔ ظاہراً اور علل اعلان یہ گناہ کرنا بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی ہمت ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ لڑنے کی دعوت دے رہا ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی ہے جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، ان یکون مجاہرا بفسقہ او بدعتہ، یا بدعت کا کوئی کام کر رہا ہے، کل مجاہر بشرب الخمر، دارو گھر میں چپکے سے پی لینا چاہیے، لیکن اس کی جگہ پر کھلم کھلا وہ دارو پی رہا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے، یا ٹیکس لے رہا ہے، یا اس کے علاوہ ظلماً لوگوں کا مال وصول کر رہا ہے، ہفتہ وصول کر رہا ہے، تولی الامور الباطلہ، یا دوسرے باطل کاموں کو کر رہا ہے، بس اس وقت میں ایسے آدمی کو برائی سے ذکر کرنا کہ فلانا آدمی ظلم کر رہا ہے، فلانا آدمی لوگوں سے پیسے چھین رہا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ وَيَحْرَمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ، لیکن یہ انہی لوگوں کو کہنا چاہیے جس کے کہنے کی وجہ سے یہ کام رک جائے، یعنی سٹاپ کرنے کے لیے، جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو روکنے کے لیے اگر تم اس کی غیبت کر رہے ہو تو یہ غیبت کرنا جائز ہے۔ اگر کسی دوسرے
دوسری وجہ سے اگر کہہ رہے تو اس صورت میں پھر جائز نہیں ہوگا۔ چھٹا، اگر کوئی آدمی ایسے نام سے مشہور ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے، کانا ہے، بہرا ہے، لنجا ہے، تو ایسے وقتوں میں اگر اس کو اس لقب سے یاد کیا جا رہا ہے کہ بھائی فلانا آدمی لنجا ہے، ایسا کر رہا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاء، یہ 6 وجہ ہیں جو علماء نے ذکر کی ہے۔ وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، ان میں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہے 6 میں سے کہ جس کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہے، اگر ایسے وقتوں میں غیبت کی جائے گی تو گناہ نہیں ہوگا۔ وَدَلَالَتُهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مشہورہ، اور حدیث مشہور سے اور حدیث صحیح سے اس پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنوا له بئس اخ العشیرہ۔ اب ان کی حدیث کے ذریعے سے سب کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، اور باہر ایک آدمی آیا، اور اس آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی، یعنی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنا چاہتا ہے۔ وہ اخلاقی طور پر اچھا نہیں تھا، وہ آدمی کسی وجہ سے وہ برا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب آ گیا، اب ملنا ضروری ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الاخ العشیر، بہت اچھا، بہت برا آدمی ہے، کیا کریں گے اسے مل سے۔ لیکن اب آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گئے، اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اخلاق کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ اس کو بات کی۔ اب جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس آدمی کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے کہ بڑا برا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اسے نہیں ملنا چاہیے، لیکن آپ نے تو ایسے طلاقت لسانی کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ بات کی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا، ایک آدمی نے اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے، اجازت لینے والے کے لیے، بئس الاخ العشیرہ، متفق علیہ۔ احتج بالبخاری فی جواز غیبت اہل الفساد و اہل الریب، مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر سامنے والے میں کوئی برائی ہو تو اس برائی کو بتلانے کے لیے، کسی ضرورت کی وجہ سے اظہار کرنے کے لیے کہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو، بتا دیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں۔ اولاً تو کیا ہے، ہماری غیبت ان 6 میں سے کسی ایک کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ عامتاً تو ہماری غیبت ہوتی ہے برائی کرنے کے لیے، اور اس کی غیبت برائی کرنے ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی اس قسم کی چیزیں ہو اور اس صورت میں لوگوں کو بتانے کے لیے کی جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہم کو غیبت کرنے کے برائی سے اور غیبت کرنے کے فساد سے حفاظت نصیب فرمائے، اور صحیح طور پر زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔